الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر برائے سلامتی امام زمانہ دعا پڑھتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلاة محمد عليه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. خداوند متعال کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں. ایک اور محرم آ گیا اور ہمیں زندگی بھی ملی اور خدا کی بارگاہ میں توفیق بندگی بھی ملی ہے. کیونکہ یہ ضروری تو نہیں ہر ٹائم رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر صحت رکھنے والا یہاں پہنچ جائے، یہ ضروری تو نہیں ہر گاڑی رکھنے والا یہاں پہنچ جائے. یہاں وہی آتا ہے جسے فرش عزا پہ بلایا جاتا ہے. یہاں ہر کوئی نہیں آتا. اب قرآن میں خداوند متعال سورہ مائدہ میں ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ. اے مسلمانوں، میں خدا اعلان ولایت کر رہا ہوں. سب سے پہلے ولایت مجھ اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے بعد رسول کو ہم نے ولایت دی. پھر فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پھر ولایت کا اعلان ان کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو صاحبان ایمان رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب شیعہ سنی علماء نے سب نے لکھا ہے مولا علی نے رکوع کے حالت میں زکوٰۃ دی، مگر جو انگوٹھی مولا علی نے زکوٰۃ میں دی تھی وہ کون سی انگوٹھی تھی؟ مختلف تفاسیر نے مختلف باتیں لکھی ہیں. ایک تفسیر میں یہ ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے یہ انگوٹھی حضرت سلیمان نبی کی انگوٹھی تھی کہ جب تک یہ انگوٹھی سلیمان نبی کے پاس تھی حکومت ان کے قبضے میں تھی. ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، چرند پر ان کی حکومت تھی، جنوں پر ان کی حکومت تھی. کسی حادثے کے تحت وہ انگوٹھی گم ہو گئی، ساری حکومت چلی گئی. پھر کسی حادثے کے تحت وہ انگوٹھی ملی تو حکومت بھی واپس مل گئی. یعنی یہ وہ انگوٹھی تھی جس پر سلیمان نبی کی حکومت کا دار و مدار تھا. جب تک یہ انگوٹھی تھی تو حکومت تھی، جب انگوٹھی گئی تو حکومت چلی گئی. علی نے اس انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دے دیا. عزیزان محترم، زکوٰۃ مال کے 40ویں حصے کا نام ہے. جو سلیمان کی انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دے اس کی پوری حکومت کیا ہوگی؟
جو سلیمان کی انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دے اس علی کی پوری سلطنت کیا ہوگی۔ یہ وہ علی ہیں جنہوں نے زندگی مگر کیسی گزاری، زندگی مگر دیکھیے قرآن میں خدا کہہ رہا ہے والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ثم قتلوا، مگر ان کی زندگی کتنی سادہ تھی، ولایت کی طاقت ان کے پاس ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں ہجرت کرتے ہیں پھر مارے جاتے ہیں۔ مفسرین یہ لکھتے ہیں قتلوا، مارے جانے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ تلوار سے مارا جانا، مگر یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ قتلوا سے مراد قتلوا بسیف الریاضہ، ان کو عشق الہی کی تلوار نے مارا، ان کو محبت الہی نے مارا، ان کو زہد دنیا نے مارا۔ تبھی تو وہ زاہد جو خیبر شکن تھا، شاہد راوی نے دیکھا میں نے خیبر شکن کو زمین پہ دیکھا، جو کیا کھا رہے تھے، جو کی خشک روٹی کو نمک کے ساتھ کھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ پوچھ لیا اے زاہد آپ تو خیبر شکن ہیں، یہ جو کی روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی کیسے گھٹنے سے توڑ کے کھا رہے تھے؟ راوی نے پوچھ لیا اس ہاتھ نے تو خیبر اکھاڑے ہیں، اب اسی ہاتھ سے آپ گھٹنے سے جو کی روٹی توڑ رہے ہیں۔ مولا نے جواب دیا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولیکن قلعتها بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا بلکہ خدائی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ تو پوچھ لیا، تو پوچھا اچھا وہ خدائی طاقت تھی، یہ جسمانی طاقت ہے، تو خدائی طاقت کو ادھر کیوں استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ مولا کا کیا جواب آئے گا؟ مولا نے اس جملے میں ہمیں سمجھا دیا دنیا میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک آفیشل کام، ایک پرسنل کام۔ پرسنل کام میرا ذاتی ہوتا ہے، آفیشل کام جو ہے سرکاری ہوتا ہے۔ آپ اپنے ذاتی کام کے لیے جاتے ہیں، اپنی گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں، مگر جب کمپنی کے کام کے لیے جائیں گے تو کمپنی کی گاڑی اٹھا کر جائیں گے۔ مولا نے اس جملے میں بتا دیا کہ جو کی روٹی کھانا میرا پرسنل کام ہے، خیبر اکھاڑنا میرا آفیشل کام ہے۔ یہ ہے علی نے یہ زندگی گزاری ہے۔ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے سرور آتا ہے۔ علی کے ذکر سے چہروں پہ نور آتا ہے، غرور جاتا ہے سرور آتا ہے۔ جس کو زمانے نے ٹھکرا دیا ہو لوگو، علی کے در پہ وہ سائل ضرور آتا ہے۔ یہ ہے مولا کا مقام۔ مولا نے اپنی زندگی سادہ گزاری، ہر انسان کو علی نے مدد کی، جنوں کو، فرشتوں کو۔ روایت میں ملتا ہے رسول اللہ تشریف فرما ہیں، جبریل امین تشریف فرما ہیں، مولا علی کمرے میں آتے ہیں تو جبریل مولا کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں جبریل سے جبریل تمہاری تو عمر بہت بڑی ہوگی، علی تو جوان ہے، تم جوان کے احترام میں کیسے کھڑے ہو جا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ کئی مقامات پر ایسے لوگوں سے سوال کرتے تھے تاکہ لوگ علی کے فضائل خود رسول اللہ کو بتائیں۔ تو اب یہ بھی ویسا سوال تھا، جبریل بتاؤ تم کیوں احترام میں اٹھے؟ کہا یا رسول اللہ یہ عمر میں ظاہری دنیاوی عمر میں جوان ہے، مگر ان کا حق میری گردن پہ ہے، انہوں نے مجھے تعلیم دی ہے، تعلیم کا حق ان کا مجھ پر ہے۔ اچھا جبریل بتاؤ کب علی نے تمہیں کیا سکھایا، کب سکھایا، کیسے سکھایا؟ کہا یا رسول اللہ جب میری خلقت ہوئی، میری زندگی کا پہلا دن تھا، اللہ نے مجھے بنایا، اللہ نے مجھ سے سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ جبریل بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ اب ہمارا چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے بات بھی نہیں کر سکتا، جبریل کا فرسٹ ڈے تھا، ولادت کا پہلا دن، جبریل نے کہہ دیا کہ تو ہے، میں ہوں۔ خدا کی جلال میں پھر سے آواز آئی جبریل بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ جبریل گھبرا گیا، کیا کہے، پہلی ولادت کا دن ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے، بتانے کو کچھ نہیں، کیا بتائے بتانے کو کچھ نہیں، کیا سنائے سنانے کو کچھ نہیں، سکوت طاری ہے، خاموشی جاری ہے، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی ہمدم ہے، نہ کوئی کارساز ہے۔ مشکل میں گرفتار ہو گیا فرشتوں کا فرشتہ، جب اپنی مشکل کی انتہا پہ پہنچا اس موقع پر جبریل کہتا ہے
ہے علی نے مجھے بتلایا جبریل خدا سے ایسے گفتگو نہیں کی جاتی، ہم تجھے خدا سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، ہم خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ خدا سے کہو انا عبد الذلیل انت رب الجلیل، میں بندہ ذلیل ہوں تو رب جلیل ہے۔ یہ ہے علی کا مقام، جبریل کی مدد کی۔ اچھا جبریل یہاں تمہاری علی نے مدد کی، جبریل ذرا یہ بتا دو کہ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ اب جبریل کیا بتائے، کون سے کیلنڈر کے حساب سے بتائے؟ عیسوی کیلنڈر تو تھا ہی نہیں جب جبریل تھے، اسلامی کیلنڈر بھی تھا نہیں جبریل تھے، جبریل کیسے اپنی عمر بتائے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی عمر اس طرح بتاتا ہوں کہ ایک ستارہ ہے نجم یطلع کل 30,000 سنۃ، ایک ستارہ ہے جو ہر 30,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا ہے، میں اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اب آپ کیلکولیٹ کیجئے کیلکولیٹر پہ، 30,000 ٹائمز 30,000، یا رسول یہ میری عمر، وہ بھی دنیا کی سال نہیں آخرت کے سال کی بات ہو رہی ہے۔ 30,000 سال میں جو ستارہ نکلتا ہے میں اسے 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا جبریل کیا دوبارہ اس ستارے کو دیکھنے کی تمنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑا طویل عرصہ ہو گیا ہے، میں نے ابھی تک اس ستارے کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے پوچھا جبریل کیا اس ستارے کو دیکھ لوگے تو پہچان لوگے؟ یا رسول اللہ کیسے نہ پہچانوں، میں 30,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھ چکا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی خذ العمامۃ عن جبہتک، یا علی امامے کو پیشانی سے ہٹانا، بس امامے کا ہٹنا تھا۔ جبریل نے وہی نور علی کی پیشانی میں دیکھا جس کو صدیوں سے ستارہ سمجھتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ ہے علی کا مقام، علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جان، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی ضمیر جنوں، علی میر کاروان خرد، علی امین الرموز الرسول، علی فکر احد، علی دلیر و بہادر، علی سخی و کریم و اسد، علی ولی سے گریزاں نہ ہونا خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، علی کا کلام سلونی کے وعدے کو نبھانا، علی کا حسن رب کی خلقت کا شہکار دکھانا، علی کا علم صحراؤں میں سمندر کی روانی، علی کا حلم کرم گستری میں نبی کا ثانی، علی ہے منزل ادراک و آگہی کا نشان، علی ہے رونق محفل زمان و مکان، علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے، علی کے بغیر کب دعا قبول ہوتی ہے، علی کے بغیر کب دعا قبول ہوتی ہے؟ اگر طالب ہو نجات ابد کے لیے علی کو پکار کے دیکھو تم مدد کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گلی کے لیے، علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے۔ یہ ہے محمد، یہ ہے علی کا مقام، یہ ہے علی کا رتبہ، علی سے جس نے بھی جو علی سے مانگا، اہل بیت سے مانگا، اہل بیت نے انہیں عطا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ جیسے نجف کا ایک طالب علم تھا، ہر انسان کی معرفت اور ہوتی ہے نا، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی بچے، کوئی اولاد، کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی پیسے، کوئی جاب، کوئی سلمان کی طرح معرفت اہل بیت مانگتا ہے۔ اب یہ طالب علم تھا، اس نے نجف میں، یہ طالب علم اس زمانے میں نجف میں بہت حالت بری ہوتی تھی، طالب علم جو تھے بڑی سختیوں میں بھوک کاٹتے تھے، مشکلات تھی۔
اب یہ شخص آیا تھا، اس کی معرفت اتنی بلند نہیں تھی، مگر اس سے مولا دیکھا یہ تو بہت مشکل ہے، دال روٹی پہ مجھ سے نہیں چلے گا، اتنا سخت کھانا، اتنا وغیرہ۔ حرم میں چلا گیا مولا کے روزے پر، زریل کو لپٹ کے کہنے لگا یا علی مجھ سے یہ کھانا، یہ سوکھی روٹی، یہ دال نہیں چلے گی، میرا کہیں اور بندوبست کر دیجئے، مجھے دولت کا بندوبست کر دیجئے۔ خواب میں مولا علی کو دیکھتا ہے، مولا علی کہتے ہیں دیکھو تمہیں اگر علم چاہیے، خدا کہتا ہے میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، پیٹ بھر کے علم نہیں ملے گا، علم کو اللہ نے بھوک میں رکھا ہے۔ تبھی تو خدا حضرت موسیٰ سے وہ روایت ہے نا جو خدا کہتا ہے موسیٰ سے، موسیٰ میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی نہیں پاتے۔ پہلی کون سی چیز؟ میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ اسے پیٹ بھر کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ علم نہیں پاتے۔ میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کی درباروں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کبھی عزت نہیں پاتے۔ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے کبھی بے نیازی نہیں پاتے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی قبولیت کو لقمہ حلال میں رکھا ہے، لوگ اسے تعویذ اور ٹوٹکے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے وہ کبھی نہیں پاتے۔ علم بھوک میں، مولا نے کہا علم چاہیے، علی کی دربار میں بھوک کاٹنی ہوگی، کہا مولا نہیں ہو سکتا میرے سے۔ اچھا دیکھو تمہارے لیے کہیں اور ہم بندوبست کر لیتے ہیں، ہندوستان جو میں جانا پڑے گا، مولا علی خواب میں اسے کہتے ہیں ہندوستان چلے جاؤ، فلاں ریاست میں چلے جاؤ، فلاں ریاست کا راجہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے مولا کیا کروں ادھر جا کے؟ اس کو بس جا کے یہ جملہ کہہ دو۔ کون سا جملہ؟ بے آسمان رود کھارے آفتاب کنت۔ ٹھیک ہے، ایک فارسی کا ایک مصرع ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے بعد میں بتاؤں گا۔ کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، گیا اپنی ساری کتابیں حوزے کی بیچیں، سارا سامان بیچا، گھوڑوں کا سفر، اونٹوں کا سفر، چلتا چلتا ہندوستان پہنچا۔ ہندوستان پوچھا وہ ریاست کہاں ہے؟ کہا ادھر ہے۔ اس ریاست میں پہنچا، راجہ کا گھر، راجہ کا محل کہاں ہے؟ راجہ کا محل ادھر ہے۔ راجہ کے محل پہ پہنچ گیا، سپاہی کھڑا تھا، سپاہی سے کہا راجہ کو بلاؤ مجھے ملنا ہے۔ اس نے دیکھا اتنا میلا کچیلا، کون انسان آ گیا ہے، راجہ ہر کسی سے نہیں ملتے، چلے جاؤ۔ کہا راجہ سے کہہ دیجئے میں نجف سے آیا ہوں، میرا پیغام دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سپاہی جاتا ہے اندر، کہتا ہے راجہ صاحب نجف سے ایک شخص آیا ہے۔ راجہ مولا کا چاہنے والا تھا، نجف سے ننگے پیر دوڑتا ہوا آ گیا، سلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت؟ پہلا جملہ خیریت کے بعد یہی کہا بے آسمان رود کھار آفتاب کنت۔ فارسی زبان کا ایک مصرع ہے۔ جیسے راجہ نے یہ سنا، راجہ پریشان، فوراً اپنے سپاہیوں سے کہا جلدی آؤ، ان کو لے کر جاؤ، مہمان خانے میں بٹھاؤ، نئے کپڑے دو، ان کو نہلانے کا بندوبست کرو، کھانے کا بندوبست کرو، ان کی خدمت کرو، خاص مہمان نجف سے آ گیا ہے۔ یہ خود بھی پریشان ہوا کیا، خیر اس کو ایک ہفتہ اچھا خاصا دعوت ملی، کھانے ملے، اور ایک ہفتے کے بعد راجہ خود اس کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کو اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیں اور اپنا پورا وارث بھی آپ کو بنا دیں، اپنی ملکیت پورے مال دولت کا، کیا آپ راضی ہیں؟ تو اس نے کہا میں معمولی سا فقیر انسان، اور کیا راجہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے، بڑا گھر، بڑی سواری، بڑے گھر کی لڑکی، اور کیا چاہیے، ساری چیزیں مہیا ہیں، سارا ون ان گو، پورا پیکیج ادھر ہے۔ کہا جی جی بالکل میں تیار ہوں، بالکل۔ آپ اگلے دن شہر میں اعلان ہو رہا ہے راجہ کی بیٹی کی کل شادی ہے، سب کو دعوت ہے، دلہے میاں نجف سے پہنچ چکے ہیں، کل شادی کا بندوبست ہے، لوگ آ گئے، دعوت ہو رہی ہے، شادی بھی ہو گئی، شادی کا ایک ہفتہ بھی گزر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا جا کے سسر سے پوچھ تو لوں ماجرا کیا تھا۔ مولا نے ٹھیک ہے، مولا نے ہی زندگی بنائی ہے، مگر ہوا کیا تھا؟ کیونکہ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہہ کر تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیسی میری تقدیر بدلی ہے، جاؤں؟ سسر کے پاس گیا، السلام علیکم داماد جی، آئیے بیٹھیے۔ جی علیکم السلام سسر جی۔ تو سسر نے پہلا سوال یہ کیا آپ ہماری بیٹی سے راضی تو ہیں؟ اور یہ سوال پوچھنا سنت رسول اللہ ہے، کیونکہ جب مولا علی اور پاک بی بی سیدہ کی شادی ہوئی، اگلے دن رسول اللہ گھر پہ آئے، ایک سوال دونوں سے کیا، وہی سوال بی بی سیدہ سے، وہی سوال مولا علی سے۔ پہلے بیٹی کے پاس گئے، بیٹی کیا علی سے تم راضی ہو؟ پاک بی بی نے اچھا جواب دیا، کیا فرمایا؟ نعم البعل، علی بہترین شوہر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہی سوال علی سے کیا، یا علی کیا تم میری بیٹی سے راضی ہو؟ اب مولا علی بھی کہہ سکتے تھے بہترین زوجہ، علی تو باب مدینۃ العلم ہے۔ پاک بی بی کا جواب بھی بہت اچھا تھا، مگر مولا کا جواب بھی اچھا تھا۔ مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا، نوجوان کہتے ہیں مجھے شادی کرنی ہے، فلاں ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، کیا ہو، مولا کرائٹیریا بتا رہے ہیں رسول اللہ کو۔ کیا کرائٹیریا؟ جوانوں سن لو، جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، علی کرائٹیریا بتا رہے ہیں۔ مولا رسول اللہ نے پوچھا یا علی فاطمہ زہرا کو کیسا پایا؟ علی
علی کو علی نے رسول اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار ہے فاطمہ زہرا۔ اللہ کی اطاعت میں وہ بیوی ہونی چاہیے جو ہمیں مسجد، آپ کو مسجد میں لے کر آئے۔ وہ بیوی کہے بچے کے قرآن کی کلاسوں کا کیا بنے گا، مسجد کا کیا بنے گا، امام بارگاہ کا کیا بنے گا، جو محرم سفر کے بعد بھی آپ کو مسجد اور امام بارگاہ میں لے کر آئے۔ اب اس نے داماد جی سے پوچھا خوش تو ہیں ہماری بیوی سے؟ جی بالکل، بیٹی سے خوش ہیں؟ جی بالکل خوش ہیں۔ اچھا بتا دیجئے سسر جی کہ ماجرا کیا ہوا؟ میں نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا اصل میں نے ایک شعر کہا تھا مولا کی فضیلت میں نے پہلا مصرع لکھا تھا، اگلا مصرع مجھ سے بن نہیں رہا تھا۔ پہلا مصرع کیا تھا؟ میں نے پہلا مصرع فارسی میں یہ کہا تھا بزرگر نظر لطف بو تراب کند۔ میں نے پہلا مصرع یہ کہا تھا کہ ذرے پر اگر ابو تراب لطف و کرم کر دے، ذرے پر اگر ابو تراب عنایت کر دے۔ تم نے دوسرا مصرع آ کر مجھے بتایا کہ بے آسمان رود کار آفتاب کند، یہ ذرہ آسمان میں جا کے سورج کی روشنی دے گا۔ تو داماد نے سسر سے کہا سسر جی میں ہی تو اسی شعر کی تفسیر ہوں، میں ذرہ تھا، ابو تراب نے مجھے آفتاب بنا دیا۔ یہ ہے مقام اہل بیت، جو چیز اہل بیت سے مانگیں گے وہ ملے گی۔ اب آج پہلی محرم گزری ہے، اہل بیت کی یونیورسٹی کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں۔ یہ کلاسز، یہ سیمسٹر 2 مہینے تک چلے گا اور ربیع الاول تک یہ سیمسٹر چلتا چلا جائے گا۔ یہ اہل بیت کی یونیورسٹی میں ہمیں کس مینٹلٹی کے ساتھ آنا ہے یہ سیکھنا ہے۔ آج کس مینٹلٹی کے ساتھ آئیں اور یہی ذہنیت اگلے 2 مہینے تک، 2 مہینے اور 17 ربیع الاول تک ہمیں یہ مینٹلٹی رکھنی ہے۔ وہ کون سی؟ جب بھی اہل بیت کی بارگاہ میں آئیں 100% خوش گمانی کے ساتھ آئیں، یقین کے ساتھ آئیں۔ میری بری عادت ہے، آج تک میں اس بری عادت کو نہ چھوڑ سکا، اس محرم میں حسین میری مدد کریں گے چھوڑ دوں گا۔ میری بیماری ہے، اس محرم میں ٹھیک ہو جائے گی وہ بیماری، چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، خوش گمانی کے ساتھ آئیں۔ آج کل کی نئی سائیکولوجی بھی یہی کہتی ہے۔ ایک نئی فیلڈ 1975 میں ماڈرن سائیکولوجی میں ایک نئی فیلڈ شروع ہوئی جس کا نام ہے PNI، یعنی سائیکو نیورو امیونولوجی۔ 3 فیلڈوں کو ملا کر ایک فیلڈ بنائی ہے۔ یعنی کیا؟ سائیکو مینز سائیکولوجی، انسانی نفسیات، امیونولوجی یعنی انسانی نظام دفاعی، نروس سسٹم یعنی انسانی اعصابی نظام، سائیکو نیورو امیونولوجی۔ ان 3 علوم سے ایک علم بنایا۔ اس علم کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے، تحقیق کی جائے کہ جو لوگ برا سوچتے ہیں زندگی میں ان کے ساتھ برا ہوتا ہے، جو بدگمان ہوتے ہیں، نیگیٹو تھنکر ہوتے ہیں، جو پیسمسٹک ہوتے ہیں ان کے ساتھ برا ہوتا ہے، مگر جو اچھا سوچتے ہیں ان کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ جو نیگیٹو بدگمان ہوتے ہیں وہ بیمار زیادہ رہتے ہیں، ان کی زندگی میں طلاق ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بری ذہنیت کے ساتھ سب کو دیکھتے ہیں۔ بدگمانی کبھی کبھار اطراف والوں کے ساتھ ہوتی ہے، پھر یہ بدگمانی ماں باپ کے ساتھ انسان کرنے لگ جاتا ہے، پھر بدگمانی دین والے علماء کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے، پھر بدگمانی اہل بیت کے ساتھ کرتا ہے، پھر آخر میں خدا کے ساتھ انسان بدگمان ہو جاتا ہے کہ خدا میری مدد نہیں کر رہا، خدا نے مجھے چھوڑ دیا، خدا نے میرے یہ نہیں کیا۔ خدا کے ساتھ پھر انسان بدگمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جب بھی اہل بیت کی بارگاہ میں آئے 100% خوشگمانی کے ساتھ آئیں۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ حسن الظن راحت القلب و سلامت الدین۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان، اچھا خیال رکھنا آپ کے دین کی سلامتی کا سبب بنے گا اور آپ کے دل کے سکون کا سبب بنے گا۔ دل کا سکون یعنی مولا ہمیں بتا رہے ہیں تمہاری جسمانی ہیلتھ اگر چاہیے، جسم اگر اچھا چاہیے تو تمہیں ہم نسخہ بتا رہے ہیں۔ عجیب افسوس سے کبھی کبھار دکھ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل بیت نے ہر چیز بتا دی، وہ الگ بات ہے، ہم تک اہل بیت کا علم پہنچا نہیں ہے۔ کیا کھاؤ اہل بیت نے بتایا، کب جاگو، کب سو، کیا پہنو، کون سی کوالٹی کا کپڑا پہنو، گھر کیسے بناؤ، کیا چیز کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کیا چیز ملا کے نہ کھاؤ، ہر چیز اہل بیت نے بتائی ہمیں، مگر ہم اہل بیت کے نسخوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک مجتہد کے پاس ایک ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے کہا کہ مجتہد سے کہ آپ لوگ علماء ہیں اور ہم ڈاکٹر ہیں، آپ لوگ دین کے جاننے والے ہیں، ہم صحت کے جاننے والے ہیں، مگر عجیب ہے کہ ہم ڈاکٹر، ہمارے سارے کولیگ جو ہیں، ہم لوگ ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، ایکسرسائز ریگولر کرتے ہیں، کھانا صحیح کھاتے ہیں، پوری ہر چیز، کارب، وٹامن، ہر چیز پورا، پروٹین، سارا ڈائٹ ہوتی ہے ہماری، اور پھر ایکسرسائز سپلیمنٹ الگ لیتے ہیں، مگر ہمارے سارے کولیگ 50-60 سال میں مر جاتے ہیں۔
آپ لوگ علماء ہیں, آپ لوگ ورزش بھی کوئی نہیں کرتے, سارا کام بیٹھ کے, ممبر بھی بیٹھ کے, درس بھی بیٹھ کے, پڑھتے بھی بیٹھ کے, ہر کام بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ایکسرسائز بھی کوئی نہیں کرتے آپ, کھانا بھی کبھی چونکہ جو کی روٹی کھا لی, کبھی کیا کھا لیا, کھانے میں بھی کوئی آپ کا کوئی سپلیمنٹ وٹامن کچھ نہیں ہوتا, مگر آپ ہم سے 100 سال تک جیتے ہیں. ابھی آیت اللہ صافی گلبائیگانی اللہ انہیں اور طویل عمر دے, ان کی عمر 102 یا 103 سال ہے. اب کہا کہ آپ لوگوں کی کیا عمریں ہیں, اور ہم ہیلتھ والے کم جی رہے ہیں, اور آپ علم والے دین والے زیادہ جی رہے ہیں. آپ کے پاس کیا ٹوٹکا ہے, آپ کے پاس کیا وٹامن ہے, کیا سپلیمنٹ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمارے پاس دنیاوی کوئی سپلیمنٹ نہیں ہے. دیکھو تم حرام کرتے ہو, کا نہیں کرتا, واجب کرتے ہو, کا واجب کو کرتا ہوں, تم صرف حرام اور واجب تک ٹھہرے ہوئے ہو. اہل بیت کا سب سے عظیم نسخہ یہ ہے, جو مکروہ ہے اسے حرام سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں, جو مستحب ہے اسے واجب سمجھ کر ہم کر لیتے ہیں. ہاں یہ ہمارے پاس طریقہ ہے. اہل بیت نے بتایا اس وقت سونا مکروہ ہے, فجر کی نماز کے بعد ہم نہیں سوتے, یہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے. اہل بیت نے بتایا اتنی نمازیں دن میں پڑھو, یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ مستحبات اور مکروہات دنیاوی فائدے دیں گے, اور واجبات اور حرام جو ہیں ہمیں آخرت کے فائدے دیں گے اور آخرت کے عذاب سے بچائیں گے. اسی لیے آخرت زیادہ اہم ہے, خدا نے ان کو حرام رکھا ہے. دنیا اتنی اہم نہیں ہے, خدا نے مستحب مکروہ رکھا ہے. دنیاوی فائدے چاہیے, مستحب مکروہات پہ عمل کرو, اور کتابوں میں اٹھائیے سینکڑوں کی تعداد میں مستحبات اور مکروہ ہے. آج ایک اشارہ کر کے واپس میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو مولا علی فرماتے ہیں بیٹا حسن اگر چاہتے ہو تم طبیب سے غنی ہو جاؤ, میں تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں, 4 چیزوں پر عمل کر لو, تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. نسخہ آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان اسی لیے کیونکہ مولا جو چیز بتاتے ہیں وہ بہت سمپل ہوتی ہے ہر بندے کو سمجھنے کے لیے, تاکہ ہر بندہ سمجھتا چلا جائے. لوگ اکثر یہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کے جملے اتنے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم خطیب ہیں, ہم اگر میں 5 منٹ کی تقریر کر کے چلا جاؤں, لوگ کہیں گے یہ کیسا خطیب تھا, اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے, 5 منٹ کر کے چلا گیا. اہل بیت کے جملے اتنے چھوٹے کیوں تھے جبکہ وہ علم کا سمندر تھے؟ تو ہم ان کو جواب یہ کہتے ہیں لمبی بات کرنا کوئی ہنر نہیں ہے, چھوٹی بات کرنا ہنر ہے. کیونکہ جب انسان مختصر بات کرتا ہے سائز تو چھوٹی ہو جاتی ہے, گہرائی بڑھتی چلی جاتی ہے. اہل بیت کا جملہ اتنا ہوتا ہے مگر گہرائی بہت ہوتی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے نفس کو پہچان لے اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. سینکڑوں جلد علماء اس پہ کتابیں لکھ چکے ہیں, ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کہا ہے رسول اللہ نے, کیا کہا ہے اہل بیت نے. تو اب یہ شخص امام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ 4 چیزوں پہ عمل کر لو, تمہیں طبیب اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. کون سی چیز؟ پہلی چیز مولا نے فرمایا, پہلی چیز میں شاید کتنے لوگ آؤٹ ہو جائیں, کون سی؟ بیٹا تب تک کھانا نہ کھانا جب تک بھوک نہ لگے. مولا ہم تو پہلے میں ہی آؤٹ ہو گئے, ہم تو کبھی سمبوسا, کبھی پکوڑا, کبھی شربت, کبھی کیا چیزیں تو کھاتے ہی رہتے ہیں 24 گھنٹہ. ہم آج کل تو کہتے ہیں نا گریزنگ چل رہی ہوتی ہے ہم لوگوں کی, تو صبح شام کھا رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرا کیا فرمایا مولا نے؟ فرمایا ابھی تمہارے اندر بھوک باقی ہے, کھانے کو چھوڑ دینا. دوسرا پھر سے پیٹ کے متعلق. تیسرا کیا فرمایا مولا نے؟ جب کھانا کھا رہے ہو اچھی طرح چبا کے کھایا کرو. یہ 3 سخت مولا نے جملے بتائیں, کیونکہ نہ ہم صحیح سے کھانا چباتے ہیں, ہم تو نگلتے چلے جاتے ہیں, ہال میں کھا رہے ہوتے ہیں, جلدی جلدی کھا رہے ہوتے ہیں, پیٹ بھر کے ٹھڈی تک تو پیٹ ہم بھر کے پھر اٹھتے ہیں سفرے سے اور ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں. چوتھا پوائنٹ اکثر اس پہ عمل کرتے ہیں جو آسان ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مولا نے فرمایا جب بھی سو جاؤ سونے سے پہلے واش روم ٹوائلٹ ضرور یوز کیا کرو. تمہیں ڈاکٹروں سے مستغنی کر دیں گے امیر المومنین. اس چیز پر اکثر لوگ عمل نہیں کرتے. تو بھائی واپس پلٹے اپنے موضوع کی طرف. ہمارا عنوان ان ایام میں رہے گا عاشور سے ظہور تک کا سفر, کیونکہ تشیع کے پاس بہت اہم چند موڑ ہیں. پہلا موڑ بعثت جس کو معراج کہتے ہیں, رسول اللہ نے اعلان نبوت کی. دوسرا موڑ غدیر کا موڑ ہے. تیسرا موڑ عاشورہ کا موڑ ہے. اور چوتھا موڑ غیبت کا موڑ ہے. اور ہم ان 2 موڑوں کے درمیان عاشورہ کے بعد ہیں اور ظہور سے پہلے ہیں. عاشورہ سے خود کو لے کر ظہور کے لیے تیار کرنا ہے. اب کیا ہماری ابھی ابتدا میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیسے 100% یقین کے ساتھ اہل بیت کی بارگاہ میں آئیں اور 100% خوشگمانی کے ساتھ آئیں. دیکھیے اگر ہم نے خوشگمانی کی اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ جو لوگ خوش گمان ہوتے ہیں، کیونکہ بدگمانی کس نے کی؟ سب سے پہلے جس نے بدگمانی کی وہ شیطان اللعین الرجیم تھا۔ اس نے خدا سے کیا کہا؟ رب بما اغویتنی، خدایا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اگر تو آدم کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم نہ دیتا میں لاکھوں تیرے سجدے کرتے رہتا، میں کروڑوں ملین ہاں کھرب ہاں ارب ہاں سجدے کرتا۔ خدا کی آواز آئی، شیطان مجھے تمہاری مرضی کے کھربوں سجدے نہیں چاہیے، مجھے میری مرضی کا بس ایک سجدہ چاہیے۔ کہ شیطان بدگمان تھا۔ ہم اگر بدگمانی کریں کسی سے بھی، اپنے فیملی سے یا اپنے اولیاء خدا سے نعوذ باللہ اگر بدگمانی کریں تو ہم شیطان الرجیم کی طرح ہو جائیں گے۔ اچھا، جو خوش گمانی رکھتے ہیں، ایک اچھا پوائنٹ بھی بتاؤں، جو خوش گمانی رکھتے ہیں وہ گناہوں سے بھی خدا کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے ارے یہ کیسی بات بتا دی، گناہوں سے خدا کا تقرب کا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گناہوں کا لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے گناہ نہ کرو، مگر میں آپ کو ایک مثال دے کر پھر دلیل آپ کو صحیفے سجادیہ سے دوں گا۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے، اس نے آپ کی بہت قیمتی چیز توڑ دی، کوئی اینٹیک کوئی پلیٹ تھی جو آپ کے باپ دادا سے آپ تک پہنچی، بہت پرانی 100 سال پرانی پلیٹ جو آپ کو آپ کی ورثے میں ملی اور آپ کے لیے قیمتی، آپ کے بچے نے توڑ دی۔ گھر پہنچے، بیگم نے بتایا کہ بیٹے نے نقصان کر دیا۔ اب اگر یہی بیٹا چھوٹا 5-6 برس کا بچہ دن دناتا ہوا پھرے، غنڈہ گرزی کرے، توڑ دی تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ گئی تو گئی، 100 سال پرانی پلیٹ کسی کام کی بھی نہیں تھی، نہ اس میں کوئی کھانا کھاتا تھا، کوئی نقصان میں نے نہیں کیا۔ کوئی بھی باپ ہوگا کہے گا یہ کیا بدتمیزی ہے، شاگرد جا کے دے مارے گا بچے کو۔ مگر اگر یہی بچہ، دوسرا سینیریو سن لیں، یہی بچہ سر جھکا کے گردن ٹیڑھی کر کے باپ کے پاس آ کے کہے بابا مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، اب کسی بھی باپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ سب یہی کہیں گے، باپ اس کو سینے سے لگا دے گا، کہے گا بیٹا آئندہ یہ نقصان نہ کرنا، ارے میں تو تمہیں معاف کر دوں۔ ارے کیوں اسے بچے کو پیار کر رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں جبکہ اس نے نقصان کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نقصان کیا ہے، مگر نقصان کے بعد اب اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اور دیو کے دل ٹوٹا ہے، باپ نے اسے سینے سے لگا دیا۔ امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں خدا سے ایسے گفتگو کرو، کیا کہو؟ فَأْجُرْنَا فِيمَا أَصَابَنَا فِيهِ مِنَ التَّفْرِيطِ، اے خدایا ہمیں ہماری کوتاہیوں کا اجر دے دے۔ ارے کوتاہیوں کا تو اجر نہیں ہوتا، مگر خدا کو مولا فرما رہے ہیں خدا سے ایسے کہو ہمیں کوتاہیوں کا اجر دے دے۔ کیوں؟ کیونکہ جب 100% خوش گمانی کے ساتھ آتے ہو، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آتے ہو، خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کا خریدار ہے، خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہے۔ تبھی تو قرآن میں فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمِلَ صَالِحًا أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، خوش گمانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، ہم اس کے سارے گناہ بھی مٹا دیں گے، گناہوں کی جگہ پہ جتنے گناہ کیے ہیں اتنی نیکیاں لکھوا دیں گے۔ جتنے گناہ کیے ہیں 2 کروڑ گناہ لکھ دو، 2 کروڑ نیکیاں کی ہیں، 2 کروڑ مخالفتیں لکھ دو، 2 کروڑ نیکیاں اس نے کی ہیں۔ یہ ہے، یہ کب ہوگا؟ جب 100% یقین کے ساتھ آئیں گے خوش گمانی۔ مگر بعض معاملات میں خوش گمانی صحیح نہیں ہوتی، کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں ہر جگہ خوش گمانی، دین کے معاملے میں یا اپنے معاملے میں، اپنے معاملے میں خوش گمانی اچھی نہیں۔ ہمیشہ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچیں، اپنے بارے میں برا خیال رکھیں، کیونکہ اگر میں اچھا خیال رکھوں گا تو میں ترقی نہیں کروں گا۔ اپنے بارے میں ترقی تبھی ہوئے گی جب میں کہوں گا مجھ میں ڈیفیکٹ ہے، کوئی کہے گا میں تو پرفیکٹ ہوں، تو کبھی ترقی کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک اور دوسرے معاملے میں جہاں بدگمانی رکھنا اچھا ہے یا جس کو کہا جائے احتیاط کرنا اچھا ہے، وہ دین کے معاملے میں ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا اخوک دینک فاحتط لدینک، تمہارا دین تمہارا بھائی ہے، اپنے بھائی کے معاملے میں ذرا احتیاط سے کام لینا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دین میں خوش گمانی، ٹھیک ہے ہمارا بچہ نیک ہے اس کو یورپ بھیج دیں گے، بھائی کیوں بھیج رہے ہو اس کو؟ وہ گناہ میں ملوث ہوگا، آپ کو گناہ ہوگا۔ خود لوگ چلے جاتے ہیں چلو یورپ کے لیے چلیں، ہم خود ایک مرتبہ جب لندن میں گئے دیکھیے کیا معاملات، کیا مصیبتیں ادھر والوں کے ساتھ ہوتی ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جو لوگ خوش گمانی کر کے چلے جاتے ہیں پھر ادھر مصیبتوں میں پھنسے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کاش میں مر جاتا اس دن اس یہاں پہ قدم نہ رکھتا۔ ہم گئے لندن میں ایک جگہ کسی سے ملاقات ہوئی، کہا وہ صاحب کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ صاحب جیل میں۔ ارے کیا ہوا، کس جیل میں کیوں گئے؟
کہنے لگے ان کو پولیس جیل میں ڈال دی پولیس نے. کس جرم میں جیل میں ڈال دیا؟ کہا اپنی بیوی کی عزت لوٹنے کے جرم میں جیل میں ڈال دی. ہم نے کہا یہ کیا مطلب بیوی کی عزت لوٹنے کے؟ کہا کہ بیوی کو انہوں نے اپنا شرعی حق مانگا, بیوی کو جھگڑا ہو گیا, بیوی نے پولیس کو فون کیا, انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا کہ یہ جو ہے نا اپنی بیوی کو ستا رہا ہے, اذیت کر رہا ہے. یعنی اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لوگ افسر, ہمارے ہر نوجوان, ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے میرے بچے کو میں ادھر بھیج دوں, ادھر جا کے سیٹل ہو جائے. ذرا یہ تو دیکھیں, دین کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا ہے, خوش گمانی نہیں رکھنی. کہاں خوش گمانی؟ خدا کے معاملے میں. تبھی تو فرمایا انا عند ظن عبدی المؤمن, میں اپنے بندے کے گمان کے اندر رہتا ہوں. ان خیر فخیر ان شر فشر, اگر وہ اچھا گمان رکھے گا تو اس کے ساتھ اچھا ہو کے رہے گا, اگر وہ برا گمان رکھے گا تو اس کے ساتھ برا ہو کے رہے گا. نادر شاہ بادشاہ ہیں ایران کے, کہیں جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے کسی علاقے میں. دیکھا سامنے ایک بچہ جا رہا ہے, ہاتھ میں کتابیں, دوڑتا ہوا جا رہا ہے. بچے ادھر آؤ. جی جی آ گیا. کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. شاباش بیٹا. بیٹا آج کون سی آیت پڑھو گے؟ کہا کہ ابھی قرآن کھول کے بتاتا ہوں. قرآن کھولتا ہے, وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا, حبیب ہم نے تجھے ایک کھلی ہوئی فتح عطا کر دی. بہت خوش ہوا نادر شاہ, آیت فتح کی نکلی, میں جنگ پہ جا رہا ہوں. بچے بہت اچھی تم نے آیت پڑھی, آؤ میں تم کو انعام دیتا ہوں. جیب سے ایک سکہ نکالتا ہے سونے کا. بچے کو کہتا ہے قریب آؤ, یہ پیسے لے لو میرے سے. بچہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں آپ سے یہ پیسے نہیں لے سکتا. کیوں؟ کہا میں گھر جاؤں گا تو میری ماں مجھے مارے گی, مجھے ڈانٹے گی. کہا کیوں مارے گی تمہاری ماں؟ کہا ماں کہے گی تم کہاں سے یہ سونے کا سکہ چوری کر کے آ گئے ہو. کہا بچے تم نے پھر بھول گئے, میں تو بادشاہ ہوں, میں نادر شاہ ہوں. ماں سے یہ کہہ دینا کہ نادر شاہ سے ملا تھا, نادر شاہ نے مجھے سونے کا سکہ دیا ہے. بچے نے کہا میری ماں مانے گی نہیں. نادر شاہ نے کہا کیوں نہیں مانے گی؟ بچہ کہتا ہے ماں سے اگر کہوں گا نادر شاہ نے دیا ہے, ماں کہے گی اگر نادر شاہ ہوتا وہ ایک سونے کا سکہ نہ دیتا, وہ پوری سونے کی تھیلی دے دیتا. وہ نادر شاہ نہیں تھا, کوئی اور تھا. یہ بچہ تھا مگر یہ جانتا تھا بادشاہ سے کیسے بات کی جاتی ہے. ہم دنیا کے بادشاہوں سے نہیں, زمین اور آسمان کے خزانوں رکھنے والے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں. خدا سے جب مانگو تو کم نہ مانگنا. اگر تمہاری ماں بیمار ہے, اہل بیت نے سکھایا اپنی ماں کی شفا نہ مانگنا, بلکہ کہو اللہم اشفِ کل مریض, اے خدایا سارے مریضوں کو شفا عطا کر دے. سو فیصد اگر یقین و اہل بیت پر, اس دربار پر یقین انہی کو ملتا ہے. ہاں ہم میں کمی ہو جاتی, ہمارے اندر سلیقہ التجا نہیں ہے, ان میں دینے کی کمی نہیں ہے, وہ دینے والے ہیں. کس انداز سے مانگے, کیسے مانگے. کبھی کبھار اس بدگمانی کا نقصان کیا ہو جاتا ہے یہ بھی سن لیجئے کہ دین کے معاملے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں مسجدوں میں, انجمنوں میں, ٹرسٹ میں, مختلف جگہوں پر, اس کی ایک وجہ یہی بدگمانی ہوتی ہے. میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ بدگمانی ہوتی ہے. اگر ماں اگر ساس کسی خاتون, کوئی بہو دیکھتی ہے کہ میری ساس میرے بیٹے سے بات کر رہی ہے, خواہ مخواہ کہہ دیتی ہے ضرور میرے خلاف بات کر رہی ہوگی. اور اپوزٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ بہو اگر بیٹے کے ساتھ بات, ضرور میرے خلاف بات کر رہی ہوگی. یہ بدگمانیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جبکہ حدیث میں جب بھی کسی کو, یہاں تک کہ شراب خانے سے نکلتا ہوا کسی کو دیکھ لو تو 70 گمان لے کر آؤ. شراب خانے سے تو قبلہ کوئی, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, شراب خانے سے نکلے گا تو شراب ہی نہیں. مولا فرما رہے ہیں یہ گمان کرو شاید کسی کی ماں مر گئی ہوگی, اسے بتانے گیا ہو, شاید کسی وضو کرنے گیا ہو, شاید کسی اور کام سے گیا ہو. 70 گمان لے کر آؤ. امام معصوم کہتے ہیں 70 گمان لانے کے بعد اگر پھر بھی تمہارا نفس مطمئن نہیں ہوا تو نفس کو کہہ دینا اے نفس تو کتنا کم بخت ہے, میں تمہیں 70 باتیں بتا رہا ہوں تو ایک بات پہ اڑا ہوا ہے. ہاں میں تمہیں 70 وعدے کر رہا ہوں, اتنے لیول بتائیے. یہ آپشن تم ایک ہی بھی نہیں, ضرور شراب پی کے ہی آیا ہوگا, ہاں اسی پہ تم اڑے ہوئے ہو. یہ عجیب ہے. ہم لوگ, ہمارے اندر جو مسئلہ بدگمانی نے کمیونٹی لیول پر, پرسنل لیول پر فیملیز کو تباہ کیا, بڑی لیول پر کمیونٹیز کو تباہ کیا. کبھی کبھار میرے ہم لباسوں میں مجھ میں بھی بدگمانی آ جاتی ہے. کسی بھی انسان میں بدگمانی آ جائے وہ تباہی کا سبب بنتی ہے. اس کی ایک مثال دے دوں آپ کے لیے. مشہد کے شہر میں ایک عالم دین تھے جن کا نام شیخ ہادی تھا. شیخ ہادی مشہد کی کمیونٹی میں کسی علاقے میں رہتے تھے اور وہاں پہ انہوں نے 20 سال
اس قوم کو تبلیغ کی، نمازیں پڑھائیں، نماز جنازہ، میت، شادی، نکاح، طلاق، پورے کام. لوگ 2 بجے ان کو فون کرتے تھے، یہ فون کو اٹھاتے تھے، ان کے مسئلے حل کرتے تھے، جھگڑے ہو گئے ان کی صلح کرا دیتے تھے. بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا تھا، لڑکے ڈھونڈ کے لے کے آتے تھے، لڑکوں کی شادی کے لڑکی انٹروڈیوس کرتے تھے. یعنی مکمل انہوں نے باپ کی طرح اس قوم کی خدمت کی 20 سال. اب یہ واقعہ وہ شخص بتاتا ہے جس نے یہ پوری معاملہ کیا تھا. یہ کہتا ہے ایک دن میں نے ہماری مسجد کے عالم میں، مسجد میں ہماری بیسمنٹ کے اندر وہاں پہ ہمارا ٹوائلٹ اور وضو خانہ تھا. میں وضو کر رہا تھا، ہم نے اپنے مسجد کے مولانا کو دیکھا ٹوائلٹ سے وہ نکلے ہیں اور انہوں نے ہاتھ دھویا، وضو نہیں کیا اور سیدھا چلے گئے. میں نے کہا ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، وضو کیوں نہیں کر رہی ہے؟ میں پیچھے پیچھے گیا. پہلی غلطی ہے کہ جاسوسی کی، پہلی غلطی ہے کہ بدگمانی کی، پھر بدگمانی کے بعد جاسوسی کی. پیچھے گیا شاید اوپر کہیں وضو کریں گے، اوپر بھی وضو نہیں کیا. شاید پلٹیں گے، نہیں پلٹے، سیدھا مسجد میں گئے، ابا اٹھائے، امامہ رکھا، محراب میں گئے، اللہ اکبر. میں نے کہا یار یہ کیسا عالم دین ہے جو نماز پڑھاتا ہے بغیر وضو؟ کتنی نمازیں اس نے ہمیں ایسی پڑھائی ہوگی. اور جو 2-3 لوگ وہاں وضو کر رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا، میں نے واپس آیا ان کو دیکھا، تم گواہ ہو نا؟ کہا ہاں مولانا صاحب نے تو وضو بغیر نماز پڑھا دی. ہاں اچھا. 3-4 لوگوں سے یہ بات آگ کی طرح، جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے، پھیلتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی، پھیلتی، یہاں تک کہ ہم کہنے لگے بھائی یہ مسلمان ہے، ہندو تو نہیں ہے، کہیں اسرائیل کا ایجنٹ تو نہیں ہے، ہندوستان کا کہیں ایجنٹ تو نہیں ہے، یہ کون ہے آخر جو ہمیں ایسے غلط نمازیں پڑھاتا چلے جا رہا ہے؟ یہ بات اتنی پھیلی، اس کے بچے اس کو چھوڑ کے چلے گئے، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، اور 1-2 ہفتے کی بات تھی، وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا. یہ شخص کہتا ہے میں تو بہت کامیاب ہوا، ماشاءاللہ مجھے کامیابی ملی ہے کہ میں نے غلط بندے کو بھگا دیا. حوزے کو لیٹر لکھا، ہمارے پاس عالم دین نہیں ہے، انہوں نے ایک نیا عالم بھیج دیا، ہماری سچویشن بیک ٹو نارمل ہو گئی، ویسی نمازیں سب چیز نارمل ہو گئی. اب یہ مومن کہتا ہے کہ اسی سال میں حج پر گیا، حج پہ شرف یاب ہوا. حج میں اکثر لوگوں کو کھانسی ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے، تو مجھے کھانسی ہو گئی. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مسجد الحرام کے نزدیک کوئی کلینک تھی وہاں گیا، ڈاکٹر نے مجھے کہا الٹا لیٹ جاؤ تمہیں ہم سوئی لگاتے ہیں. میں الٹا لیٹ گیا، ڈاکٹر نے مجھے سوئی لگائی، اور سوئی لگانے کے بعد میری پیٹھ پر ایک چھوٹا سا الاسٹر پلاسٹر لگایا تاکہ خون نہ نکلے. اور میں نکلا اور مسجد الحرام کی طرف جانے لگا. مجھے خیال آیا میرے جسم پہ پلاسٹر لگا ہوا ہے، سوئی لگی ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا چھوٹا سا قطرہ خون کا ہو، بہتر ہے جا کے ٹوائلٹ میں اسے دھو لیتا ہوں. ٹوائلٹ میں گیا، دھویا اور دھو کے نکلا. ہاتھ دھو کر جب میں مسجد کے جہاں وضو خانے سے نکل رہا تھا، لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ وضو کیوں نہیں کر رہا. مجھے فوراً شیخ ہادی کا خیال آیا، میرا دماغ پھٹنے لگا کہ کہیں شیخ ہادی کی بھی تو یہی سچویشن نہ ہوگی کہ میں نے کسی پہ تہمت لگا دی، اس کو برباد کر دیا، اس کی زندگی تباہ کر دی، اس کی فیملی لائف ڈسٹروئی کر دی. کہنے لگا میں پورے حج پہ نہ فوکس کر پایا عبادت پہ، نہ فوکس کر پایا طواف پہ، نہ بیت الحرام پہ، نہ صفا پہ، نہ مروہ پہ. بس یہی سوچ رہا تھا میں نے کیا کر دیا، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، اور سمجھ رہا تھا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، سمجھ رہا تھا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں. فوراً میں دن گن رہا تھا میں جلدی مشہد کیسے جاؤں. جیسے مشہد پہنچا، مسجد والوں سے پوچھا شیخ ہادی کو یاد ہے، کوئی پتہ ہے؟ تو کچھ پتہ نہیں، وہ کمبخت مولوی کہاں گیا. کسی نے ایڈریس نہیں بتایا. کسی نے کہا اس کا ایک دوست تھا جو مشہد کے پرانے بازار میں کام دکان ہے اس کی، اس کے پاس گیا. کہا کہ تمہیں شیخ ہادی کا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. 1 سال پہلے کی بات ہے، جب شیخ ہادی مشہد کو چھوڑ رہے تھے میرے پاس آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر نے مجھے سوئی لگائی، اور میں نے محسوس کیا نماز جماعت پڑھانے سے پہلے ہو سکتا ہے تھوڑا خون میرے جسم پر ہو، اسے صاف کر لوں. میں ٹوائلٹ گیا، الاسٹر پلاسٹر نکال کے پھینک کر ٹوائلٹ سے نکلا، ہاتھ دھو کر آ گیا. لوگوں نے مجھے تہمت لگا دی، اتنی بدگمانی کہ یہ وضو بغیر نماز پڑھا رہے ہیں. انہوں نے خود کو بودر تک نہیں کیا، خود کو تکلیف نہیں دی. مجھ سے پوچھ لے مولانا کل آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ میں بتاؤں وضو میرا ٹوٹا ہی نہیں تھا، میں ٹوائلٹ کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں نہیں گیا تھا، میں کسی اور کام سے گیا تھا. اور اب میں مشہد چھوڑ کر نجف جا رہا ہوں، مولا علی کی خدمت میں رہوں گا، مرتے دم تک ادھر رہوں گا، اور میری زندگی ادھر ہی گزرے گی. یہ شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی کربلا نجف جاتا تھا، نجف کی گلیوں میں پھرتا تھا، عربوں سے پوچھتا تھا، عراقیوں سے، بھائی کیا تم شیخ ہادی نامی شخص، ایرانی شخص کو جانتے ہو؟ وہ کہتے تھے ہم نہیں جانتے. جب بھی کوئی زائر کربلا جاتا تھا اسے تھوڑے پیسے دے دیتا تھا، بھائی یہ پیسے لے لو، میری طرف سے جاؤ شیخ ہادی کو ڈھونڈ لو، اور شیخ ہادی اگر مل گئے ان سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دو. کہیں قیامت کے دن شیخ ہادی میرا گریبان تھام نہ لے، تو نے میری زندگی کو ایک بدگمانی کی وجہ سے برباد کر دیا. عزیزان محترم، تبھی تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خشک مقدس دیندار ہیں انہوں نے دین کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جتنا دشمن نے نقصان نہیں پہنچایا ہے. یہ خوش مقدس سا یار ذرا سوچ بھی لیا کرو، کمپین چلانے سے پہلے کس کے خلاف اور کس بنیاد پہ کمپین چلا رہے ہو؟ ایک انسان کی تم نے زندگی برباد کر دی ہے. ہاں ان ایام میں پورا باٹم لائن یہی ہے کہ ہمیں خوش گمانی کرنی ہے اپنے اطراف والوں کے ساتھ اور خدا اور اولیاء خدا کے ساتھ بھی. ہماری زندگی میں اگر یہ کوالٹی آ گئی، یقین جانیے قیامت کے دن بخشش بہت آسان ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ قیامت کے دن
ایک جہنمی کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔ اس دعا میں مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيِ وَالْأَقْدَامِ، گناہ کاروں کو جب جہنم میں لے جایا جائے گا دو طریقوں سے، یا پاؤں سے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جایا جائے گا، یا پیشانی کے بال سے گھسیٹ گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ اس نوجوان کو کہا جائے گا تمہاری جہنم پکی ہے، تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ مڑ مڑ کر کہیں دیکھے گا، فرشتے کہیں گے کوئی بچنے کی امید نہیں، کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ دعائے کمیل کا وہی جملہ یہ گنہگار کہے گا، کیا؟ ما ہاکذا الظن بک، اے خدایا میں تو تیرے بارے میں ایسا گمان نہیں رکھتا تھا کہ تجھ جیسا کریم خدا مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ بس رحمت خدا جوش میں آئے گی، چھوڑ دو فرشتوں اسے، یہ ہمارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے۔ ہاں، اچھا خیال رکھنا یہ وہ کیمیا ہے۔ آپ پوچھیں گے کیا ہر گنہگار کے بارے میں ایسے ہوگا؟ نہیں، اس گنہگار کو یہ جو اجازت ملی ہے نا بولنے کی، ما ہاکذا الظن بک، یہ کسی نیکی کے نتیجے میں ملی ہے، ورنہ تو ہر گنہگار کو یہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ملتی ہے۔ اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں بھی جب آئیں 100% خوشگمانی کے ساتھ آئیں، بطول کا بیٹا کبھی ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کیونکہ وہ رحمت الہی ہیں۔ محرم الایام، محرم الحرام کی آج پہلی رات گزر چکی ہے۔ محرم کی راتیں اتنی تیز گزر جاتی ہیں، انسان کہتا ہے یہ وقت اتنا تیز کیوں گزر جاتا ہے؟ ابھی آنکھ جھپکے گی دیکھیں گے شام غریبہ ہو چکی ہے، اتنی جلدی ایام گزر جاتے ہیں۔ ہاں، بصرے میں رہنے والا ایک تاجر تھا، ہر سال امام حسین کی اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کرتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا اس کی دولت ختم ہو گئی، گھر کا سامان بیچ دیا، بیوی کا زیور بھی بیچ دیا۔ جیسے اس نے محرم کا چاند دیکھا، چاند دیکھنے کے بعد مصلی بچھایا، رونے لگا۔ زوجہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ وہی چاند ہے جس چاند میں فاطمہ کا ہرا بھرا گھر اجڑ گیا، یہ وہی چاند ہے جس چاند میں میری آقا زادی زینب اجڑ گئی، یہ وہی چاند ہے جس چاند میں میری شہزادی سکینہ یتیم ہو گئی۔ ہاں، یہ استقبال محرم میں اونچی آواز سے اللہ آپ کی آواز کو اور گریے میں بلند کر۔ زوجہ کہتی ہے کیا ہوا، اس سال مجلس نہیں ہوگی؟ کہا کچھ دولت نہیں، کچھ پیسہ نہ رہا۔ اس نے کہا کہ کیا کروں؟ زوجہ نے کہا گھر میں بڑی دولت پڑی ہوئی ہے۔ کہا کیا دولت؟ تمہارا زیور بھی تو بک گیا۔ یہ خاتون گھر میں جاتی ہے، 5 برس کا بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا ہر سال حسین کی مجلس ادھر ہوتی تھی، تم سینے پہ مار کے کہتے تھے میں علی اصغر کا غلام ہوں، آج غلامی کا ثبوت دو گے بیٹا؟ ہاں، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے حسین، آج غلامی کا ثبوت دو گے بیٹا؟ جی اماں کیا کرنا ہے؟ بیٹا تمہارے بابا تمہیں بصرے کے غلام بیچنے والے بازار میں لے جائیں گے، وہاں تمہیں بیچ دیں گے، اور جو پیسے آئیں گے اس سے ہم مجلس قائم کریں گے۔ جی اماں میں تیار ہوں۔ اب بچے کو تیار کر کے اس نے بھیج دیا، اب بچے کو تیار ہے۔ یہ شخص کہتا ہے میں نے اپنے بچے کو لے کر گیا، ابھی کوفے کے بازار میں، بصرے کے بازار سے تھوڑا دور تھا، میں نے وہاں ایک نورانی شخصیت کو دیکھا، وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، مجھ سے خود آ کے پوچھا کیا غلام بیچنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی بیچنے آئے ہوں۔ پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ میں نے قیمت بتائی، اتنی قیمت، اتنے تیار پیسے ان کے پاس سے انہوں نے مجھے دے دیے۔ یہ خوشی خوشی گھر آیا، ہمارا تو بچہ بک گیا، مگر زہرا کے بیٹے کی مصیبت پہ رو تو سکیں گے؟ فاطمہ زہرا کو پرسہ تو دے سکیں گے؟ ہاں، ایک مرتبہ گھر آیا، جلدی سے پیسے سارے خرچ کر دیے، تبرک کا بندوبست ہو گیا، لوگوں کو بتا دیا کہ کل حسین پہ یہاں گریہ ہوگا، کل مجلس قائم ہوگی۔ اب ایک مرتبہ مجلس میں تھوڑی دیر باقی تھی، اس نے دیکھا اس کا بیٹا دوڑتا ہوا روتا ہوا گھر میں آیا، اس نے فوراً اپنی زوجہ کو بلایا، دیکھو یہ دیکھو ہمارا بیٹا بھاگ کے آ گیا ہے، اب اگر اس کا مالک آ کے مجھ سے پیسے مانگے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، سارے پیسے میں نے خرچ کر دیے ہیں،
ہیں۔ بیٹا کیوں آ گئے؟ بیٹا رو رہا ہے، بابا میں نہیں بھاگا۔ نہیں بیٹا تو بھاگ کے آ گیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے میں بھاگا نہیں، تو پھر کیسے آئے؟ بابا جب آپ چلے گئے میں رونے لگا۔ اس ہستی نے مجھ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میرا مالک بہت اچھا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو تیرے مالک نہیں تھے، وہ تیرے بابا تھے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے فرمایا انا الطرید الذی قتلوا، میں وہی پیاسا ہوں جسے کربلا میں شہید کیا گیا۔ انا العطشان الذی ذبحوا، میں وہی ہوں جسے ذبح کیا گیا۔ بابا ان کی سواری دروازے تک آئی تھی اور پیغام یہ دیا بابا سے کہہ دو مجلس حسین قائم رکھیں۔ ہاں آزادارو، بس ایک ہلکا سا تھوڑا سا ذکر ہم حسین کے سفیر کا کرتا چلا جاؤں، پھر مجلس کو تمام کر دوں گا۔ سفیر حسین تنہ تنہا گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک مومنہ نے دیکھا، جو مومنہ مالکن جس گھر کی تھی قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہا اے شخص اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم ابن عقیل نے کہا کہ مجھے ذرا پانی پلا دو گی؟ پانی پلایا، مسلم نہ اٹھے۔ کہا اپنے گھر پہ کیوں نہیں جاتے؟ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آخر آپ کون ہیں؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل۔ بس مومنہ نے یہ سنا، مولا معاف کر دیجئے گستاخی ہو گئی، آپ چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا میرا گھر آپ کا گھر ہے، گھر تشریف۔ مولا مومنہ کے گھر میں آتے ہیں۔ آزادارو فجر کی نماز قریب تھی، مسلم نے گھوڑوں کی آوازوں کی آواز سنانے کی آواز سنی، سمجھ گئے مخبری ہو چکی ہے۔ تلوار لے کر گھر سے باہر جانے چاہتے تھے، ایک مرتبہ مومنہ نے روک دیا، آقا آپ گھر میں رہیے، گھر سے باہر نہ جائیے، یہاں آپ کی جان بچ سکتی ہے، جان سن سکو گے۔ مسلم کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں اگر گھر میں رہوں گا مومنہ تیری بے پردگی ہو جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، مسلم کو ایک مومنہ کی بے پردگی کی فکر ہے۔ میں مسلم سے کہوں گا مولا اسی کوفہ میں آپ کا سر دروازے پہ لٹکا ہوا ہوگا اور زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ ہاں جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہ پہنچا، بی بی زینب نے ایک آواز سنی۔ کیا آواز تھی؟ ایک آواز سنی، کسی نے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ بی بی زینب گھبرا گئیں، دشمنوں کی بھیڑ میں یہ کون ہے جو میرے غریب بھائی کو سلام دے رہا ہے؟ پھر سے بی بی نے دوسری آواز سنی، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے نبی زادی تجھ پر بھی سلام۔ بی بی زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کیا دیکھا؟ مسلم کا سر دروازے پہ لٹکا ہوا ہے۔ بھائی مسلم آپ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں؟ کہا ہاں شہزادی، آپ کا سفیر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ بس آزادارو مسلم نکلے، کتنے لوگوں کو فنار کیا، مگر دیکھا مسلم سے ایسے جنگ نہیں کی جاتی، ہاشمی خون مسلم کی رگوں میں ہے۔ اب ظالموں نے دھوکہ کیا۔ کیا دھوکہ کیا؟ ایک گڑھا کھودا، گڑھے پر انہوں نے کپڑا اور پتے رکھ دیے۔ اب میرے آقا جوش شجاعت سے آگے بڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ قدم آیا، زمین پہ گرے، ظالم بڑے بڑے پتھر لاتے، مسلم کے سر پہ پھینکتے، تیر برسنے لگے، مسلم کا سر زخمی ہے۔ مسلم کو گرفتار کر کے لے کر گئے،
ابن زیاد کو کہا سلام کرو، کہا نہیں، مالی سوى الحسین امیرا، میرا امیر حسین ہے، بس انہی کو سلام کرتا ہوں۔ بس مختصر کروں، دارالامارہ کی چھت پر مسلم کو لے کر گئے۔ اب یہاں پہ مسلم کا ہونٹ بھی زخمی ہے، دانت بھی زخمی ہے۔ شاعر نے مسلم کا زبان حال بتایا۔ دارالامارہ کی چھت پہ مسلم امام حسین سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آقا میرا بھی ہونٹ زخمی ہے اور آقا کے ہونٹ پہ چھڑی ہے، میرا بھی ہونٹ زخمی ہے اور آقا کے ہونٹ پہ چھڑی ہے، پر فرق یہ ہے کہ وہاں سامنے زینب بھی کھڑی ہے۔ ہاں عزادارو، حسین عید کی شب میں راستے میں ہیں، کوفے سے سواروں کو آتے ہوئے دیکھا۔ کوفے کی کوئی خبر ہے؟ کہا مولا جب ہم نے کوفے کو چھوڑا تھا ہم نے بس یہ دیکھا کہ مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں مسلم کے جسم کو گھسیٹ رہے تھے۔ ایک مرتبہ حسین سواری سے اترے اور خیمے میں گئے جا کے خیمے میں بیٹھے۔ کہا زینب ذرا مسلم کی بیٹی حمیدہ کو بلانا اور سکینہ کے لیے جو میں نے بالیاں لی تھی وہ بالیاں بھی لے کر آنا۔ ایک مرتبہ بچی آئی، مولا نے پیار سے سینے سے لگایا، بالی پہنائی۔ آخر خاندان رسالت کی پلی ہوئی بچی تھی، گھبرا کے کہنے لگی مولا میرے بابا کی طرف خیر تو ہے۔ حسین نے پوچھا کیوں پوچھتی ہو؟ کہا مولا آپ جیسے مجھ سے پیار کر رہے ہیں ایسے تو یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے۔ کہا ہاں بیٹا تیرے بابا مارے گئے، اب سے میں تیرا بابا، سکینہ تیری بہن۔ میں امام حسین سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا مسلم کی یتیم بچی سے پیار ضرور کیجئے مگر مولا سکینہ کو سامنے سے ہٹا دیجئے۔ سکینہ دیکھ رہی ہے یتیموں سے کیسے پیار کیا جاتا ہے۔ 10 محرم کے دن آواز گونجی الا قد قتل الحسین، زہرا کا لال مارا گیا۔ سکینہ نے سمجھا کوئی پیار کرے گا، کوئی گود میں لے گا، مگر کیا دیکھا شمر منہ پہ تماچے مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت و قبول فرما، ہمیں توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرما، مقروض کے قرض کو ادا فرما۔ جو بار الہ دنیا کے جس کونے میں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، زندگی میں زیارت حسین نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت حسین نصیب فرما، ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے غلاموں اور مددگاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔